अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। एक बार फिर जी आपके सामने हाजिर हुआ और फिर एक छोटी सी स्टोरी जो एक हकीकत है, अरब कंट्री से ताल्लुक़ है इसका, वो आपके सामने बयान करूँगा। वो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी इसी तरह की रीज़न बनते हैं कि हम कहते हैं ये बंदा तो सामने बेकसूर है, उसको भी लगता है इस जगह पे तो बेकसूर है, लेकिन यहाँ सज़ा उस वजह से मिल रही होती जो बहुत सालों पहले कभी आपने किया होता है, लेकिन वो छुपा हुआ होता है तो बंदा अपनी इस्लाह कर नहीं पाता, तो जिसके बाद किसी और जुर्म में फंस जाता है और वो जुर्म उसने किया नहीं होता, तो अल्लाह ऐसे भी करता है। तो उसके हवाले से मैं आपसे बात करूँगा। वो एक मल्लाह था, कश्ती का चलाने वाला, और बाद में एक कसाई बना, उसके हवाले से। लेकिन उससे पहले एक अच्छी बात जी, जिस चीज़ की जितनी चाहत रखेंगे उतना ही थकाती है, फिर वो दुनिया हो या रिश्ते तार करें। जो अल्लाह ने आपके नसीब में लिखा है वो बंद दरवाज़े तोड़कर भी आपको मिल जाना है, और जो नसीब में नहीं है उसके पीछे जितना भाग लें सिवाय थकन के कुछ हाथ नहीं आएगा। दोस्तों, एक और प्यारी बात है, हम दिलों में बहुत सारा बुग़्ज़ और तकलीफ़ रखते हैं, और बाज़ दफ़ा अच्छा इंसान होता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है, लोग उसे तकलीफ़ देते हैं, लेकिन इंतकाम मुस्कुराहट होती है। तो उसके हवाले से दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकावट है कि जिससे चेहरे तक तारीख पड़ जाते हैं। दोस्तों, इंसान के ज़ब्त, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई हो ही नहीं सकता। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो जो अल्लाह जो कुरान में बार बार हर सूरह के अंदर कहता है, अल्लाह दरगुजर आज़ीम इंकसारी वाले को पसंद करता है, यकीनन वही लोग फलाह पाएंगे जो इस कुरान से हदायत लेंगे। अल्लाह बार बार कुरान में बताता है, और अल्लाह को देखो दरगुजर वाला पसंद है। और नेकी करके दरिया में डाली जाती है, नेकी करके उस बंदे से तो नहीं रखी जाती, रब से की जाती है। तो दोस्तों, मैं ये एक स्टोरी इसी हवाले से सबक मोज़ भी है और सोचने का मुकाम है कि बाज़ दफ़ा हमें लगता है ये आदमी ठीक है, उसको भी लगता है वो ठीक है, लेकिन सज़ा फिर भी मिल रही होती है। तो उसका कारण होता है कहीं और, वो गुनाह, वो जुर्म जो किसी ने देखा नहीं, उसको मालूम होता है या रब को मालूम होता है। तो वो जो ऐसा जुर्म या ऐसा हाथ जो किसी को नज़र नहीं आता, वो कभी कभी अल्लाह उसको ज़ाहिर करता है किसी और शक्ल में। तो उसके हवाले से एक मल्लाह था दोस्तों, अरब कंट्री था एक, उसके अंदर वो कश्ती चलाता था और एक दरिया के किनारे से दूसरे किनारे ले जाता था। दोस्तों, इसी तरह शब रोज़ उसके गुज़रते थे, वो अपना गुज़र बसर कर रहा था। तो इसी तरह में ये करते हुए तो हर इंसान के लिए, जैसे अल्लाह ने मर्द के लिए औरत को बनाया है और औरत के लिए मर्द को बनाया है, पहले अल्लाह ने आदम को पैदा किया, फिर उसके लिए हवा बनाई। इसी तरह ये एक चक्कर क़यामत तक चलता रहेगा, मर्द का औरत से और औरत का मर्द से। और जहाँ उससे भूल चूक हुई, जहाँ वो गाफिल हुआ, और वो किसी न किसी गुनाह में ज़रूर फंस जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इरशाद है कि मेरी उम्मत जो होगी जन ज़र ज़मीन के फितरों में फंसती रहेगी, यानी जन औरत, ज़र पैसा और ज़मीन के चक्कर में। इसका भी यही हाल हुआ इस लड़के का। ये काम करते हुए मुख्तलिफ़ जगह जाते हुए, तो यहाँ इससे एक लड़की भी आती थी, जाती थी, और वो इसको अच्छी लगने लग गई। इसने उससे उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो अच्छी लड़की थी, कोई अच्छे ख़ानदान की, तो वो इसकी तरफ मतवज्जो नहीं हुई और इसको झटक देती थी और इसकी बात पे यानी तवज्जो नहीं देती थी। तो ये इसी तरह मौके की तलाश में लगा रहा और ज़िंदगी इसी तरह गुज़रती रही, और शैतान इस पे गालिब रहा, और ये उससे अपने आप को नहीं रोक सका, नहीं बचा सका। और एक दिन करना ऐसा हुआ, इसके लिए तो वो दिन सही लगा इसको, लेकिन उस लड़की के लिए वो दिन अच्छा नहीं था। और कभी कभी ऐसा होता भी है, इसलिए अपनी औलाद के लिए भी दुआ करते रहना चाहिए, अच्छा वक्त अल्लाह ताला लाए, बुरे वक्त से बचाए, और नेकी करते रहना चाहिए, इसलिए ताकि अपनी औलाद को उसका बेनिफिट मिल सके। तो वो लड़की जिस दिन आई तो इत्तेफाक हुआ कि उस दिन कोई और साथ में जाने वाला नहीं था। उस दिन उस कश्ती में वो अकेली लड़की थी, और उस दिन इसको मौका मिल गया। बीच दरिया में जाके इसने लड़की से फिर इज़हार किया, तो लड़की ने फिर इसे सख्ती से इसे जवाब दिया, और जो कि इसको अपनी बदतमीज़ी लगी, बेइज्जती लगी। इस दौरान फिर इसने जो इस पे शैतान गालिब आया, और इसने क्या किया, उसके साथ गलत काम हुआ, और उसके बाद इसने उसको क्या कहेंगे, कत्ल कर दिया। कत्ल करके लाश को दरिया में
دریا برد کر دیا اور یہ اپنا واپس آ گیا اور زندگی پھر اسی طرح دعا ہوگی. اور تھوڑا بہت شور ہوا گاؤں میں, پوچھا کدھر گئی, وہ ٹھیک ہے اس کا نہیں معلوم پتہ چلا کہیں بھی. اور کچھ وقت گزر گیا, اس کے بعد یہ ملا جو تھا اس نے وہ کام چھوڑ کے کسائی کا کام شروع کر دیا. اور ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا, اس دوران بہت سال بیت گئے, یہ شادی شدہ ہو گیا, بچوں والا ہو گیا. اور ایک دن یہ اپنا ذبح کرتا تھا گھر کے اندر, تو یہ جیسے آج کل یہاں ہوتا ہمارے باہر جہاں بھی دل کیا ذبح کر لیا, جبکہ عرب میں تو آج بھی نہیں ہے, ان کے ذبح خانہ بنے ہوتے ہیں, وہاں وہ کیا جاتا ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں جیسے آپ عرب میں مصر کے کچھ علاقے ہوں گے, اور اسی طرح یمن کے ہوں گے, اور سعودیہ میں بھی شاید کہیں ہو ایسا ولیج کے اندر, تو وہاں بھی ایسا تھا. تو یہ اپنے گھر کے اندر ذبح کرتا تھا جانور, وہاں گوشت بنا کے پھر یہ اپنی دکان پہ لے آتا تھا. تو اتفاق سے دوستو اس کا کرنا یہ ہوا, ایک دن یہ ذبح کر کے, چھریاں اس کے ہاتھ میں تھی, کپڑے سارے خون آلود ہو چکے تھے, یہ ذبح کر کے اس دوران اپنے دکان کی طرف آ رہا تھا. قریب ہی اس کے گھر سے دکان تھی. تو یہ چلتا ہوا جیسے ہی اپنے دکان کی طرف بڑھا, رستے میں یہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک شخص آگے بھاگ رہا ہے اور پیچھے اس کے ایک شخص کو چھری لے کے اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو مارنے کے لیے. یہ اس سے پہلے کہ اس کی طرف لپکتا, وہ اس بندے تک پہنچ کے اس کو 4-5 چھریاں ماری, اور جب دیکھا وہ مرنے کے قریب ہو گیا, یہ بھاگ گیا. یہ بندہ اس جگہ پہ پہنچا جب تک وہ انسان قتل کر کے وہ شخص جا چکا تھا. اب یہ پریشان ہو گیا, اس نے اپنی چھریاں ایک سائڈ پہ رکھی, اس بندے کو سنبھال لیا اور کپڑے وپڑے سے جو اپنے اس کو باندھنے لگا تاکہ اس کا جو خون وون نکل رہا تھا اس کو بچا سکے. اسی دوران دیکھا ایک آدمی آیا, 2 آدمی, 3 آدمی. اس دوران پھر بہت سارے انسان لوگ شخص وہاں پہ جمع ہو گئے. اب انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں وہ شخص ہے, چھریاں سائڈ پہ رکھی ہیں, خون میں کپڑے ہیں, اور انہوں نے اس کو پکڑ لیا. انہوں نے سمجھا یہ اس کا قاتل ہے. وہ شخص مر گیا اور یہ اس کو پکڑ کے لے گئے, کوتوال کے پاس لے گئے, اور اس کے بعد اس کو قاضی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا. قاضی نے جب سارے لوگوں کو بیانات سنے اور اس کا جو جائے وقوع پہ جو اس کے کپڑے تھے, اس کی چھریاں تھیں, اور وہ اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ ظاہر ہے وہ اس شخص کا خون بھی اس کے کپڑوں پر لگ گیا, اور اس طرح سے اس کے ہاتھوں پہ بھی لگ گیا, اور یہ مجرم سمجھا گیا اور اس کی قاضی کی عدالت میں کھڑا. اب یہ اپنے صفائیاں پیش کر رہا ہے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا, میں نے یہ قتل نہیں کیا, لیکن سارے ثبوت اس کے خلاف تھے اور کوئی بھی اس کی بات سننے کو تیار نہیں تھا, اور اس کو پھانسی کی سزا دے دی. اب قاضی نے کہا بھی تمہیں اگر کچھ کہنا ہو, اپنی بات کچھ بتانی ہو اپنے گھر والوں کو یا کوئی بھی ایسی چیز, تو وہ تم بول سکتے ہو اپنی بات. تو یہ رونے لگ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ میں قرآن پہ حلف اٹھا سکتا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا. ہاں یہ جو قتل کی سزا ہے نا, یہ صحیح مل رہی ہے مجھے, قتل کی سزا تو صحیح مل رہی ہے, لیکن یہ قتل میں نے نہیں کیا. لیکن قتل میں نے کوئی اور کیا تھا, سزا تو صحیح ملی, لیکن اس قتل کی نہیں ملی. یہ قتل وہ ہے. تو اس نے سوچا کہ اب تو میں بچنا تو ہوں نہیں, تو کیوں نہ میں سچ سب کچھ بتا دوں. تو اس نے کہا جی کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی کا قتل غائب ہو گئی تھی, تو وہ لڑکی کے ساتھ میرا کچھ غلط کام کیا, مجھے وہ پسند تھی, وہ مانتی نہیں تھی, تو میں اسی طرح دریا کے اندر اسے قتل کر کے دریا برد کر دیا تھا. اور یہ کئی سال گزر گئے, میں مطمئن ہو گیا, اور لیکن اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے, اور رب نے مجھے اس مقام پہ آ کے پکڑ لیا. اور یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ قتل کی سزا مجھے صحیح مل رہی ہے, لیکن یہ قتل میں نے نہیں کیا. قتل وہ کیا تھا جس پہ میں بچ گیا تھا, لیکن اللہ نے آج یہاں پکڑ لیا, یہاں سارے ثبوت میرے خلاف ہے, لیکن میں حلفاً کہتا ہوں کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا تھا, لیکن سزا میری بالکل صحیح ہوئی ہے. تو وہ لوگوں کو پھر پتہ چلتا, بہرحال اس کو تو سزا موت ملنی ہی ملنی تھی. بہرحال دوستو یہ ہم سب کے لیے ہے, ان لوگوں کے لیے جو چلاکیاں دکھاتے ہیں, رب سے چلاکیاں کھیلتے ہیں, انسانوں کے ساتھ چلاکیاں کھیلتے ہیں. میرے دوست بعض دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے, ہم بڑے اللہ والے بن جاتے ہیں, بڑے نیک بن جاتے ہیں, پارسا بن جاتے ہیں, معزز بن جاتے ہیں جرم کرنے کے بعد, اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اب ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو دوستو ہر ایک کے ساتھ اسی طرح, اس ملا کی طرح, اس کسائی کی طرح سزا ملتی ہے, لیکن وہ انسان بتاتا نہیں. لیکن اس شخص نے تو بتا دیا نا کہ مجھے سزا صحیح مل رہی ہے, لیکن اس قتل کی نہیں, کسی اور قتل کی. تو ہمیں چاہیے کہ اپنی اصلاح کر لیں اس سے پہلے کہ ہم بھی کسی نہ کردہ گناہ میں یہاں پہ پھنسیں, لیکن سزا ہمیں کسی اور چیز کی مل رہی ہو. تو اس لیے ہمیں کبھی پھنس جائیں تو صحیح بتا دینا چاہیے, سزا تو ہمیں صحیح مل رہی ہے, لیکن اس قتل کی نہیں, اس قتل کی جو اندھا قتل تھا, جس کا کسی کو پتہ نہیں چلا. تو دعا میں دوستو یاد رکھیے گا,
اور ہم سب کو چاہیے چلاکیاں اور مکاریاں نہ کریں. اس وقت ہمارے پاکستان میں بہت چل رہا ہے اور دنیا میں بھی چل رہا ہے. تو کسی کو قتل کر رہے ہیں نہ کسی سے کوئی چیز چھین رہے ہوتے ہیں, نہیں دیتا تو مار دیتے ہیں. باپ بیٹے کے ساتھ, بیٹا باپ کے ساتھ, ماں باپ اولاد کے ساتھ, اولاد ماں باپ کے ساتھ, پڑوسی کے ساتھ, نمازی کے ساتھ. مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں, ایسے نکل کے بھاگتے ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی آفت آ گئی ہے. نہ کسی کو سلام ہے نہ دعا ہے, جبکہ مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا تھا وہاں جا کے پڑھنے کا تاکہ ایک دوسرے سے ملیں, محبتیں قائم ہوں, ایک دوسرے سے تعلق قائم ہو, تو اس کا فائدہ ہو لوگوں کو. تو مجال ہے, میں بہت دفعہ مسجدوں میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں, سلام کرتا ہوں تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں, تو ایک دوسرے کو دوستوں سلام ہی نہیں کرتے. اب اللہ کی نماز, اللہ کو یاد کرنے جاتے ہیں دوستوں, تو اللہ کیسا اللہ کو تکلیف پہنچتی ہوگی جب مسجد سے ہم اسی طرح نکل کے آ جاتے ہیں, اپنے آس پاس والے نمازی کو کسی کو سلام ہی نہیں کرتے دوستوں. تو سلام تو ہمیں راہ چلتے ہر انسان کو کرنا ہے, ہر ایک کا حال وال لینے, ایک دوسرے سے محبت اور پیار کی بات کرنی ہے. تو یہ تو کریں نا, نیکی کمائیں تاکہ ہمارے اوپر جو آفت ہمارے گناہوں کی وجہ سے آنی ہے اس کا بوجھ کم ہو سکے. آفت تو آنی ہے, پھر بھی تکلیف تو ملے گی, لیکن نیکی کرنے کی وجہ سے وہ بوجھ ہلکا پڑ جاتا ہے. تو دعا میں یاد رکھیے گا دوستو. اللہ حافظ.